بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ کل ہماری گفتگو اس نقطے پہ آ کر اختتام پذیر ہوئی کہ ایسے خدا کی پرستش کی جائے جو ظاہر و باطن کا عالم ہے، جو نعمت دینے والا ہے، جو خلق کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ اگر کسی کو پکارا جائے تو وہ آپ کی کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا، نہ آپ کو جزا خیر دے سکتا ہے، نہ جزائے بد دے سکتا ہے، نہ سزا دے سکتا ہے۔ وہ خود محتاج ہے، خود مخلوق ہے، خود اسے تراشا جائے تو وہ وجود میں آئے گا، وگرنہ وہ وجود پیدا نہیں کرے گا۔ 22ویں آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے الہکم الہ واحد اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اس پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ کل 21 نمبر کی آیت تھی کہ یہ بت یا ہر وہ شے کہ جو غیر خدا ہے اور خود مخلوق ہے تو وہ ذاتی طور پر مردہ ہے، اس کو خداوند عالم اگر ممکن ہے تو وجود دیتا ہے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو وجود نہیں پا سکتا۔ اگر بت بھی جو وجود میں آیا ہے یہ بھی ظاہری طور پر مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو انہیں پوچھتے ہیں انہیں کب اٹھایا جائے گا، انہیں اس کا بھی شعور نہیں ہے۔ اس کے بعد 22ویں آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ۔ بس 22ویں آیت کا جو پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا وند متعال واحد ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں، خدا پر ایمان نہیں رکھتے بعض لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، بعض دونوں پہ ایمان نہیں رکھتے، بعض لوگ دونوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پہ ایمان لائے انسان، مبدا پر خدا پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے۔ اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اس کائنات کو جو بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا، استدلال کی نگاہ سے دیکھے گا، وہ اس نقطے پہنچ جائے گا کہ اس کا بنانے والا ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ یہ خود بخود وجود میں اگر آتی تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند عالم کی بجائے ایک اور شے ہے جو اصیل ہے، اصیل ہے یعنی اس کو آپ خدا مانیں۔ اگر اصیل کا ترجمہ کریں یہ ہے، یا کائنات میں اصل خدا ہے یا یہ عالم مادہ ہے۔ اصل ہے یعنی یہ خدا ہے، بعض لوگ اس کو خدا مانتے ہیں، طبیعت کو، نیچر کو کہتے ہیں کہ یہی ہے بس۔ جو لوگ اس عالم مادہ کو خدا مانتے ہیں اور اس الوہیت کے قائل نہیں ہیں کسی ایک ہستی کی، تو ان سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ عالم مادہ خدا ہو سکتا ہے؟ اس میں خدا ہونے کی صفات ہیں، ہر شے اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے۔ خدا بند متعال واحد احد صمد لم یلد ولم یولد
عالم، قادر، حی، یہ اس کی صفات ہیں. ہم اس کو آپ کے سامنے استدلال سے ثابت کریں گے. اگر یہی صفات تمام جو ہے وہ عالم مادہ میں کوئی ثابت کرے، عالم مادہ جو ہے وہ شعور رکھتا ہو، اظہار کرتا ہو کہ میں صاحب وجود ہوں، انسانوں سے جو ہے وہ ارتباط قائم کرتا ہو، اس کے اندر جو صفات پائی جائیں وہ واجب کی صفات ہوں. واجب وہ شے ہے جو لازم ہے، ثابت ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اس کی صفات جو ہیں اس میں نہ کمی ہے، وہ کامل ہے، وہ ثابت ہے. اس کے علاوہ اگر کسی میں بھی ذرا سا نقص پایا جائے تو یہ نقص علامت ہے کہ وہ محتاج ہے. یہ عالم مادہ مجموعی طور پر حرکت کر رہا ہے، یہ قابل تقسیم ہے. اس کے ایک ذرے کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، ایٹم کو مزید توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ متغیر ہے، حرکت میں ہے، ہر وقت اس کے اندر حرکت ہے. ایک ایٹم کے اندر بھی حرکت ہے. مجموعی طور پر کائنات حرکت میں ہے. یہ عالم مادہ جگہ گھیرتا ہے، اسپیس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. بس کتنی قید ہو گئیں؟ یہ تقسیم کی قید میں ہے، یہ تغیر کی قید میں، حرکت کی قید میں، یہ جگہ کی قید میں ہے. حرکت جو ہے اس کائنات میں، عالم مادہ میں، یہ حرکت ایک ظاہری حرکت ہے. آپ دیکھیں کہ سیارے حرکت کر رہے ہیں. ایک جو ہے اس کے وجود کے اندر، ذرے کے اندر جو ہے وہ حرکت ہے. حرکت کسی بھی شے میں ہوتی ہے وہ نقص سے کمال کے لیے ہوتی ہے، کمال کی طرف جانے کے لیے ہوتی ہے. بس یہ ناقص ہے. یہ جو حرکت ہے اس مقام سے اس مقام تک، ظاہری طور پر مثلا ایک گاڑی حرکت کرتی ہے اس مقام سے اس مقام تک آنے کے لیے، یہ جو اس کی حرکت ہے یہ نقص سے کمال تک جانے کے لیے ہے. یہ کتنی مدت لیتی ہے؟ اس مدت کو ٹائم کہتے ہیں. یہ جو گھڑیاں ہیں یہ حقیقی ٹائم نہیں ہے، یہ تو زندگی کے امور چلانے کے لیے ہم نے معین کر لیا. آپ اس سوئی کو یوں گھما دیں، جہاں پہ چھوڑ دیں گے وہاں سے ٹائم شروع کر دیں گے. ابھی مثلا 9:15 ہو رہے ہیں، ابھی آپ اس وقت جو ہے وہ 3:15 کر دیں، ہو جائیں گے. اس کے اندر کیا ہے؟ یہ حقیقی ٹائم نہیں. حقیقی ٹائم کیا ہے؟ عالم مادہ جو حرکت کر رہا ہے اس حرکت کی مقدار کو ٹائم کہتے ہیں. حقیقی ٹائم وہ ہے. عالم مادہ ٹائم میں پھنسا ہوا ہے، عالم مادہ ٹائم کے اندر وجود پیدا کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹائم سے گزر جائے. جس وقت یہ ٹائم سے گزرے گا یہ مادہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. مٹیریل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان 4 قیود کے اندر محدود ہے. متغیر ہے، قابل تقسیم ہے، جگہ گھیرتا ہے، ٹائم کے ساتھ ہے ہمیشہ. یہ کوئی آ کے کہے کہ جناب بہت ساری ایسی موجودات ہیں جو ظاہری طور پہ جسمانی ہیں اور مثلا ٹائم جو ہے وہ ان کے اندر محسوس نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے. انسان کا جسمانی پہلو جو ہے وہ مادی پہلو ہے، اس میں یہ 4 خصوصیات پائی جائیں گی. یہ جگہ بھی گھیرے گا، یہ قابل تقسیم بھی ہے، یہ حرکت بھی کر رہا ہے، یہ ٹائم کے ساتھ بھی ہے. لیکن انسان کا جو حقیقی پہلو ہے، جو نفس انسان ہے، روح انسان ہے، وہ ان 4 خصوصیات سے عاری ہے. وہ نہ قابل تغیر ہے، وہ نہ قابل تقسیم ہے، وہ نہ قابل، وہ جگہ بھی نہیں گھیرتا اور ٹائم کے اندر بھی نہیں ہے. وہ ٹائم لیس ہے. انسان کی روح بالاتر از مادہ ہے.
لہذا آپ دیکھیں کہ بچپن میں جب آپ کہتے تھے انا، میں، تو وہ میں، اور ابھی اس وقت اگر کوئی 80 سال کا ہو گیا کہتا ہے میں انا، وہی ہے، اس میں وہ تبدیلی محسوس نہیں کرتا، یہ تبدیل ہو گئی۔ تبدیل کیا ہوا ہے؟ بدن، یہ ایک قطرہ تھا، ترقی کی اس نے، رحم مادر میں دنیا میں آیا، وزن بڑھتا گیا، پھر دوبارہ جو ہے وہ ضعیف ہو گیا، جسم کے اوپر تغیرات آئے، اس کی روح پر تغیر جو مادی تغیر ہے وہ نہیں آتا۔ جس طرح سے مادے کے اوپر تغیر آتا ہے وہ جسم پر آتا ہے، وہ روح پر نہیں آتا ہے، وہ ویسی کی ویسی، اس میں تبدیلی نہیں آتی، لہذا وہ جگہ بھی نہیں گھیرتی، لہذا وہ ٹائم سے ہی بالاتر ہے۔ روح انسان کی اصل انسان ہے، حقیقی انسان روح انسان ہے۔ ہر کام جو بدن سے لیتی ہے وہ روح ہے۔ انسان کا ارادہ روحانی مخلوق ہے، شعور، فکر، عقل، یہ ساری کی ساری روحانی چیز ہے، اس کا مادے سے تعلق نہیں ہے۔ تعقل، تفکر، علم روحانی شے ہے۔ جو انسان مثلا پہلی کلاس سے پی ایچ ڈی کرتا ہے، جا کے مثلا پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، تھیسس میں مجتہد بن جاتا ہے، تو اس کے دماغ میں کیا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ علم مادی نہیں ہے کہ اس میں بوجھ پایا جائے، وہ ایک روحانی موجود ہے، وہ ایک مانوی موجود ہے جس کے اندر وزن نہیں ہے۔ لہذا بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے جناب مردے کو لٹا کر اس کا مرنے سے پہلے اتنا وزن تھا اور مرنے کے بعد جو ہے روح جانے کے بعد اتنا وزن رہ گیا تو اتنے گرام کی روح ہے۔ یہ بہت ہی سطحی باتیں ہیں جو کی گئی ہیں، یعنی بہت ہی سطحی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسمانی مخلوق ہے ہی نہیں جو اس کا وزن آپ تولیں گے، وہ جسمانیت کی سنخیت سے بری ہے، وہ ایک اور قسم کی مخلوق ہے، اس کو تولا نہیں جا سکتا، وہ مجرد ہے، وہ مجرد از مادہ ہے۔ عالم نورانیت اور روحانیت ہے ہی یہی، اور یہ جب ترقی کر جاتا ہے تو یہ اپنے بدن کو بھی چھوڑ جاتا ہے۔ بدن یہاں سو رہا ہے، یہ جو ہے وہ ملائے اعلیٰ کی سیر کر رہا ہے، ایسے ایسے مقامات پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں پر مادے کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے، اگر یہ بھی مادہ ہوتا، روح بھی اگر مادہ ہوتی تو یہ مکان کو کیسے چھوڑتی؟ یہ جو مکان چھوڑ کے چلی گئی کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ انسان سو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے، اگر اس کی روح بھی میٹرلسٹک ہے تو اسی جسم کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، یہ کیسے اس کو چھوڑ کے جاتی ہے؟ چھوڑ نہیں سکتی۔ بس معلوم ہوا کہ یہ دو مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، جسمانی مخلوق الگ ہے، روحانی مخلوق الگ ہے، اور یہ روحانی مخلوق ہے جو عاقل ہے، شاعر ہے، یہ مفکر ہے، یہ عقل تعقل کرتی ہے۔ اصل علوم جو ہے، حتیٰ حواس خمسہ سے جو علوم آتے ہیں، حواس خمسہ سے جو علوم حاصل کرتا ہے انسان، یہ سب کے سب جو ہے وہ روحانی ہے۔ پھر آنکھ کیا کرتی ہے؟ آنکھ فقط زمین ہموار کرتی ہے کہ عقل آنکھ سے حاصل کی ہوئی تصویر کو درک کرے، کان سے آنے والی آواز کو ادراک کرے۔ مدرک، ادراک کرنے والی شے کیا ہے؟ عقل۔ عقل ہے جو در حقیقت دیکھتی ہے، عقل ہے جو سنتی ہے، عقل ہے جو چکھتی ہے، عقل ہے جو سختی اور نرمی کا احساس کرتی ہے۔ ہاتھ احساس نہیں کرتا، ہاتھ میں معرفت پیدا نہیں ہوتی چھو کر، یہ کوشنز دیتا ہے، وہ عقل ہے جو ادراک کرتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص حواس خمسہ اس کے ختم ہو جائے،
نہ آنکھ کام کرتی ہو، نہ کان کام کرتا ہو، نہ زبان کام کرتی ہو، نہ ناک اس کی کام کرے، اس کے بدن کے حصے تمام کے تمام مفلوج ہو جائیں، چھو کر بھی کچھ نہ سمجھ سکے، اگر وہ زندہ ہے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، میں ہوں، میں وجود رکھتا ہوں۔ کیسے پہچانتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ہوں؟ حواس سے خمسہ تو نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ علوم کے جو حصول کے ذریعے ہیں وہ ہمیشہ یہ ظاہری حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والے علوم نہیں ہیں۔ بہت سارے علوم ہیں جو معرفت نفس سے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان اپنے نفس کو پہچانے، اس کا تزکیہ کرے، یہ نفس عالم اعلیٰ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے، پرواز کر جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے الہام ہوتا ہے۔ یہ الہام جو ہے یہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ عام انسان بھی اس مقام پر آ سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے مقام کے ولی بن جاتے ہیں۔ ولایت کے درجات ہیں، ایک وہ ولایت معصومین ہے کہ جو اعلیٰ درجہ ہے، خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، امامت اس کے ساتھ مخصوص ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملتی۔ لیکن اور بہت سارے معصوم ہیں، ولی بھی ہیں، صاحبان ولایت بھی ہیں، اگرچہ کہ امام نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر، حضرت عباس علیہم السلام دونوں مثلا یہ معصوم نہیں، معصوم ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ معصوم ہیں، لیکن ایک ایسے معصوم ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ امام ہیں، امامت کو درجہ بھی حاصل نہیں ہے لیکن معصوم ہے۔ اور ان میں سب سے جو اعلیٰ شخصیت ہے وہ امام ائمہ کی ماں ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، جو کہ معصوم ہیں۔ جن کی عصمت پر آیت تطہیر دلالت کرتی ہے۔ آیت تطہیر نے ہر رجس کو ان سے دور رکھا ہے، ہر طرح کی ناپاکی، چاہے وہ فکر و علم کی ہو، چاہے وہ عمل کی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، ہر طرح کی طہارت کی حامل ہے، ہر طرح کی نجاست سے دور ہے۔ اور یہ وہ نجاست نہیں ہے کہ جو کسی جگہ پر آ جائے وہاں سے ہٹائی جاتی ہے، نہیں، یہاں پر جو اذہاب رجس ہے، ان سے رجس کو دور کیا گیا ہے۔ اس دور کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس مقام پر اس رجس کو آنے ہی نہیں دیا گیا، نہ یہ کہ آنے کے بعد ہٹایا گیا ہے، وہاں پہ آیا ہی نہیں، دور ہے اس سے۔ تو یہ راستہ جو ہے وہ اسی روحانی پہلو سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر انسان اگر توجہ کرے، تزکیہ نفس کرے، دعا کرے، خداوند عالم کی بارگاہ میں انصاف سے اگر آگے جائے، ٹھیک ہے، تو اسی زمانے میں ہر کام اس کے لیے ممکن ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ ایک شخص کو خدا مقام دیتا ہے اور وہ حامل بھی ہو جاتا ہے، اس مقام کا حامل بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کو خداوند عالم کے نظام کے مطابق چلنا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ وہ پہنچتا ہی اس مقام پر اس لیے ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، پھر اگر اس مقام پہ پہنچ جائے تو خدا کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا۔ لہذا اگر کہیں اس کو ظاہری طور پر شہادت بھی دینے پڑے، قتل بھی ہونا پڑے، اپنی جان بھی دینی پڑے، دیتا ہے، وہاں پر معجزہ نہیں دکھاتا۔ لہذا ہمارے بے تحاشا روایات ہیں جس میں یہ ہے کہ کربلا سے میں جن آئے، بیابان اور صحرا کے درندے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس فوج کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے، یہ آپ کا کام نہیں۔ حتیٰ انبیاء اور اولیاء نے جو ہے وہ چاہا کہ مثلاً امام جو ہے وہ اس طرح سے شہید نہ کیے جائیں۔ جناب زکریا کو، تمام انبیاء کو یہ واقعہ دکھایا گیا ہے۔
کربلا کا واقعہ، حضرت زکریا کو جب بتایا گیا تو حضرت زکریا نے خدا سے دعا کی کہ خداوند متعال اپنی تقدیر کو بدل دے اور ایسا واقعہ نہ ہو۔ تو خداوند عالم نے جناب زکریا کو جواب دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے اس مقام تک پہنچنا ہے جو ان کے لیے معین ہے تو اس کا راستہ یہی ہے، گزرنا یہاں سے، اس شہادت سے گزریں گے تو وہاں تک پہنچیں گے۔ تو حضرت زکریا نے دعا کی خداوند مجھے بھی پھر ایک ایسا جوان عطا کر، اور خداوند عالم نے حضرت زکریا کو یحییٰ عطا کیے، اور یحییٰ بھی امام حسین علیہ السلام سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی طرح قتل کیے گئے، ان کا سر بھی تن سے جدا کیا اس وقت کے بادشاہ نے، تشت طلا میں رکھا اور پیش کیا گیا اس کے دربار میں، اور اس کے دربار میں جو ہے وہ اس نے جو ایک گناہ کرنا تھا، بادشاہ نے جناب یحییٰ کے سر کو تشت طلا میں رکھ کر اپنے سامنے وہ گناہ کیا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام مختلف مقامات میں جناب یحییٰ کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی اس تحریک میں جو مدینے سے لے کر کربلا تک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل انسان ہے وہ روح انسان ہے، اور یہ جو عالم مادہ ہے یہ محدود ہے، یہ ناقص ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ خدا نہیں ہو سکتا تو وہ ہستی جو خدا ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جو لامحدود ہے، واحد ہے لیکن واحد بالعدد نہیں ہے۔ ایک ایسا واحد جس کے مقابلے میں 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، ایک ایسا واحد نہیں ہے، ایک نہیں ہے، ایک جس کے مقابلے میں 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، نہیں، وہ واحد ہے بلا شبیہ ہے، وہ ایک ایسا واحد ہے جس کے مقابلے پر نہ 2 ہے نہ 3 ہے، اس کے مقابلے پہ کچھ ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ وہ ایک ایسا واحد ہے جس کے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا نظیر لہ، نہ اس کی مثل ہے نہ نظیر ہے، نہ اس جیسا ہے، نہ اس کے اندر اجزاء ہیں۔ الہکم الہ واحد، وہ واحد ہے۔ ایک ایسا خدا، اسے قبول کیا جائے، عالم مادہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ استدلال کے ذریعے ثابت ہو گیا۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ، اب جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، خدا ہے، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے اس کائنات کو بامقصد پیدا کیا ہے، لغو و عبث پیدا نہیں کیا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے اسرار سے کا عالم ہے، ہمارے اعمال کو جانتا ہے، ہمیں اس نے خلق کیا تاکہ ہم کمال تک پہنچے، لیکن وہ کمال اس کے بیان کردہ دستور سے گزر کر حاصل ہوتا ہے، اس نے شریعت بھیجی ہے، اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب اس کے لیے پہنچانے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، اولیاء بھیجے ہیں۔ اب جب ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک دستور ہے، ایک اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو پھر ایک دن حساب کا بھی ہونا چاہیے کہ کس نے ویسا عمل کیا ہے، کس نے نہیں کیا۔ سادہ سی بات ہے کہ آخرت ایک طبیعی نتیجہ ہے توحید کا۔ خداوند متعال حکیم ہے، اس نے یہ کائنات لغو و عبث پیدا نہیں کی، اس کا مقصد ہے، کس نے مقصد پر عمل کیا ہے۔ خداوند عالم نے مقصد بتانے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، اس کے اپنے وجود میں عقل و شعور کو رکھا ہے کہ یہ ادراک کرے، اس کائنات کو دیکھ کر خدا تک پہنچے اور اس نقطے تک پہنچ جائے کہ میں لغو و عبث و فضول مخلوق نہیں ہوں، مجھے کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس مقصد کو مجھے انجام دینا چاہیے۔ اب ایک دن ہونا چاہیے کہ کس نے اس مقصد پر عمل کیا ہے، کس نے نہیں کیا، حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یہ یوم آخرت ہے۔ یوم آخرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں ایک دن معین ہے، یعنی ایک مرحلہ، ایک وقت، ایک ٹائم کہ جب حساب کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ یہ طبیعی نتیجہ ہے اس کائنات کے بامقصد ہونے کے۔ اگر کائنات لغو و عبث ہو تو پھر نہ اس میں خداوند متعال کے تصور کی ضرورت ہے، نہ آخرت کے تصور کی ضرورت ہے، نہ درمیان میں کسی تصور کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے،
اے سی میں کھاؤ پیو مر جاؤ. دہری یہ کیا کہتے ہیں؟ نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. ہم اسی ما هذه الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر ہمارے لیے یہی دنیا ظاہری طور پر دنیا کی زندگی، اسی میں مرتے ہیں اسی میں جیتے ہیں، اور ہمیں زمانہ مارتا ہے اور ہم زمانہ زندہ کرتا ہے. بس یہی دنیا، یہی حقیقت ہے. یہ کس کے نزدیک حقیقت ہے؟ دہریے کے نزدیک، زندیق اور جو ان افکار کے حامل ہیں. واقعاً کوئی تصور کرے اگر اس عقیدے کا کوئی حامل ہو جائے، یہ عقیدہ رکھنے والا، اس کو تو زندہ مر جانا چاہیے. اس کی نہ اصل ہے شروع میں، نہ آخر میں، نہ درمیان میں. ایک زندہ کس لیے ہے؟ کھانے پینے کے لیے. کھانے پینے کا بھی ادراک کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ بس وقتی طور پہ نہ شروع میں کوئی ہے، نہ آخر میں ہے، نہ سوال کرنے والا ہے، نہ کوئی. جیسے ایک پتھر وجود رکھتا ہے، میں بھی کل پتھر ہو جاؤں گا، بس کیا فائدہ. تو ان کو سب کو خودکشی کر لینی چاہیے. کیا کرنا ہے ان کو جی کر؟ یہ کس لیے جیتے ہیں؟ ان کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی زندگی کا مقصد ہے، فضول جیتے ہیں. لیکن نہیں، ایسا ہے نہیں. پھر کیا ہے؟ کہتے یہ اس طرح کے افکار بیان کرتے ہیں بدبخت اپنے شیطانی منصوبوں کو عملی کرنے کے لیے دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں. خود بہت ہوشیار ہیں. پوری دنیا پہ کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ اسرائیل، یہ امریکہ، یہ موساد، CIA، MI6 اور یہ تمام، یہ پوری دنیا پہ تسلط کر کے کیا چاہتے ہیں؟ ابھی بھی آدھے سے زیادہ پہ تو تسلط ہے ان کا. افریقہ کے سارا سونا اور ہیرے اور سب موتی جواہرات انہی کے ہاتھ میں. دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بیلجیم میں سونے ہیروں کی، وہ سب ان کے ہاتھ میں. تیل کی ساری کمپنیاں ان کے ہاتھ میں، مال دنیا سب ان کے ہاتھ میں. اس کے باوجود گھبرائے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں. فطرت کے خلاف. آپ یقین کریں، اگر ایک آدمی جو بالکل جوان ہے، جس کے اندر ابھی مثلا جوانی جو ہے وہ بپھر رہی ہے، وہ کتنے دن جو ہے وہ اپنی اس جوانی سے استفادہ کر سکتا ہے؟ 10 سال، 15، 20 سال. اس کے بعد یہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور پھر انسان سوچنے لگتا ہے کہ مجھے کسی جاویدہ شے کی ضرورت ہے، ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو مجھے ہمیشہ کے لیے جاویدہ کرے. یہ مجھے دل بہلانے کے لیے وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو آخرت اس کائنات میں مفہوم رکھتی ہے. جو لوگ، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کم از کم ایک چیز پہ سب اعتقاد رکھتے ہیں کہ موت ہے. اب وہ اس کو کہیں کہ جسمانی طور پہ کولیپس ہو گیا، سسٹم کولیپس ہو گیا، کچھ ہو، جو بھی نام دیں اس کا، مگر موت تو ہے. آدم سے لے کر ابھی تک مثلا آپ دیکھیں مختلف بادشاہ، فرعون اور یہ تمام، نمرود اور یزید اور یہ عباسی اور اموی خلافہ، ظالم لوگ جنہوں نے ظلم کیا، دنیا سے چلے گئے. اسی طرح سے یورپ میں جو بادشاہ تھے سب کیا ہوا؟ ابھی جو حضرت، کیا کہوں، لفظ حضرت اچھا نہیں ہے، مسٹر فلپ دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے، 90 کی دہائی میں جا کر، ٹھیک ہے، قریب 100 چلے گئے تھے، شاید سینچری کرنے والے تھے، بچ گئے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ کوئی ان سے پوچھے کہ یہ جو برطانیہ نے مظالم کیے ہیں اس میں تم بھی شریک تھے، ابھی تمہارا حساب ہو رہا ہوگا، کیا جواب دو گے؟ جانا تو ہے، موت سے تو گریز نہیں ہے. ملائکہ کا بھی وقت آ جائے گا، چند دن کی بات ہے، وہ بھی آخری سانسیں لے رہی ہے. ابھی تک کرونا وہاں پہنچا نہیں، عجیب بات یہ. بہرحال تو جو لوگ نہ ابتدا رکھتے ہیں نہ انتہا، ان کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گرے کھجور میں لٹکے ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن مومن، اس کی ابتدا بھی واضح ہے، انتہا بھی واضح ہے. مومن وہ ہے کہ جس کے سامنے ہر شے شفاف ہے. جو لوگ خدا پر
اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، یہ ان کے دل جو ہے وہ کالے ہو گئے، وہم مستکبرون، در حالی کہ یہ اظہار استکبار کرتے ہیں، مستکبر ہے، پوری دنیا پر تسلط چاہتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ یہ ایک پلاننگ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، ایک شیطنت ہے جس کے ذریعے یہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل لبرلزم، انٹرنیشنل کمیونٹی آف لبرلزم مثلا یہ پھیلائی جائے کسی طرح سے، جناب کیا ہوگا، وہ یہ کچھ میراتھن ریس ہو جائے، کچھ خواتین کی ریس ہو جائے، کچھ پیسے لگا کر NGOs کے ذریعے جو ہے وہ ایسے اسکول بن جائیں جہاں سے 9ویں 10ویں کلاس کی بچیاں جو ہیں اور بچے پاکستان سے US ایڈ کے بہانے وہاں لے جائے جائیں، وہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کے گھروں میں رکھ کر ان کی برین واشنگ کی جائے، پھر ان کو یہاں بھیجا جائے، پھر آئندہ کے لیے ان کے ایجنٹ بن جائیں، ان کے لیے پاکستان کی ثروت لوٹ کے ان کے ہاتھ میں رکھتے رہیں۔ یہ خلاصہ کلام ہے، ہر ملک کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ مشکل ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ خدا پہ تکیہ کرنے کی بجائے ان پہ زیادہ تکیہ کرتے ہیں۔ انہیں خدا کا ڈر اور رسول کا ڈر کم ہے، اور یورپ میں ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی اس کا خوف زیادہ ہے۔ یہ ایک مشکل ہے ہماری، پتہ نہیں ہم کب خدائی بنیں گے، نام لیتے ہیں رسول کا اور کام کرتے ہیں خلاف رسول۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنی میں رسول کا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔